نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر ہماری 12 ہو گئی تھی۔ 12 میں تھا کہ اور جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری طوفان ہے۔ لولا کیوں نہیں، جاؤ کیوں نہیں وہ لائے علیہ پر بھی اربعاتی شہداء 4 گواہ، فائز پھر پس جب لم نہیں یاتو وہ لا سکے بالشہدائی گواہ، فاولئک پس یہی لوگ عند اللہ اللہ کے نزدیک ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں ہے تو یہ جھوٹ بولنے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے، تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ، ولولا اور ہرگز نہیں اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پہ، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخراتی اور آخرت میں، لا مسکم لا میں نے البتہ اور مس میں نے ٹچ کرنا اور کم تمہیں کہ نہ مس کرتا تم کو، فی میں ما جو افستم ہوتا ہے تم مشغول تھے، افاظہ سے لفظ ہے کہ تم منہمک تھے، بزی تھے، فی اس میں عذاب عظیم بڑے عذاب میں۔ آیت نمبر 14 ہے اگر دنیا اور آخرت میں تم پہ اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم مصروف تھے اس کی وجہ سے تم پہ بڑا سخت عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس میں ابھی تک کوئی ایسا نیا الفاظ نہیں ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ آگے ہے از جب، آیت نمبر 15، تلقونا کہ تم اس کا ذکر کرتے ہو۔ تلقونا ہے، یہ تلقہ سے لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تم ذکر کرنے لگتے ہو، تم لینے لگتے ہو، اس کا بِأَلْسِنَاتِكُمْ لسان کہتے ہیں زبان کو، ساتھ اپنی زبانوں کے، وَتَقُولُونَ قول سے ہے اور تم کہتے ہو، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں کو۔ افواہ کیا ہوتی ہے؟ افواہ بھی ہم کہتے ہیں نا جیسے ریومرز، تو افواہ کیا ہوگی؟ جو اور افواہ نکلتی کہاں سے؟ منہ سے، تو اپنے منہوں سے، ما لیسا اور وہ کہ نہیں تھا، لکم تمہیں، بھی ساتھ اس کے، علم، وَتَحْسَبُونَهُ اور پھر وہ یہ حسبان سے، حساب سے، اور تم سمجھتے تھے اس کو حینن یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ انڈرلائن کر لیں، حینن ہوتا ہے آسان، حقیر بات، ہون سے لفظ نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں نرم، وہوا اور وہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عظیم بہت بڑی بات۔ آیت نمبر 15 میں ہے کہ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ذکر ایک دوسرے سے کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو اسے کیوں نہ کہہ دیا۔ اچھا آیت نمبر 16، ولولا اور کیوں نہیں، اس جب، سمعتموہ سماعت سے ہے، جب تم نے اس کو سماعت کیا، تم نے اس کو سنا، قل تم کہا، ما یکون نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان کہ نتکلم نون میں نے ہم اور آگے تو اور آگے کلام کہ نہ تو کلام کرے بہذا ایسی بات کا، سبحانہ کا تو پاک ہے اللہ، ہاذا یہ تو بہتان ہے، عظیم بہت بڑا۔ تو آیت نمبر 16 کا با محاورہ ہے، اور جب تم نے اس سے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے شایان نہیں کہ ایسی بات زبان پہ لائے، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اب یہ یعیز اردو کا لفظ ہوتا ہے معزت، یعنی کہ کسی کو واز کرنا، نصیحت کرنا، تو نصیحت کرتا ہے کون؟ اللہ، ان یہ کہ تعودو دوبارہ کرو، لمثلہ مانند اس کے ایسا کام، ابداً کبھی بھی، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ نیکسٹ ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، وا میں نے اور اللہ، یبین
کھول کر بیان کرنا, ایکسپلین جس کو کہتے ہیں نا, ایکسپلین کرنا, لکم تمہارے لیے, الآیات آیات نشانیاں, واللہ اور اللہ, علیم حکیم جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 19, ان الذین, بے شک وہ لوگ, یحبونا, یہ میں نے وہ, اور آگے حب محبت, جو حب رکھتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, ان یہ کہ, تشیعا, تشیعا اردو کا لفظ کیا آئے گا, یہ شعور سے لفظ نکلا ہے. شیوع ہوتا ہے تشہیر, اشاعت, یہ تمام چیزیں یہ اسی سے نکلتی ہیں. تشیعہ جو اشاعت کا, الفاحشات بے حیائی, فاحش کی, فی الذین ان لوگوں جو, آمنو جو ایمان لائے, لہم ان کے لیے, عذاب عذاب ہے, علیم دردناک, فی الدنیا دنیا میں بھی, والآخرہ اور آخرت میں بھی. واللہ اور اللہ تعالیٰ, یعلم جانتا ہے, وانتم اور تم, لا تعلمون تم نہیں جانتے. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی کہ تہمت بدکاری کی خبر پھیلے, تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسی واقعے کی جو آخری آیت ہے, آیت نمبر 20, ولولا, اور اگر نہ ہوتا, فضل اللہ, اللہ کا فضل, علیکم تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت, وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ, رؤوف الرحیم نہایت رؤوف مہربان ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 20 میں ہے کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل, اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا, مگر وہ کریم ہے, اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک واقعہ افک بیان کیا ہے. واقعہ افک بہت امپورٹنٹ واقعہ, وہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی. اور وہ کیوں لگی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس طوفان کا چرچا, یعنی کہ اس تہمت کا چرچا کرنے میں جو تھے, مستہ بن اساسہ, حساس بن ثابت, اور تیسرا جو منافق تھا وہ تیسرا عبداللہ بن ابی تھا, جو کرید کر پوچھتا تھا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حسان بن ثابت جو تھے مشہور شاعر تھے, اور بہرحال اب یہ اگر اس واقعے کی طرف ہم دیکھیں تو پاک دامن, عقل مند, اور ہر شک و شبہ سے جو بالا تر بات ہے کہ جو لوگ یعنی کہ معصوم عورتوں پہ جو یہ الزام لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ بہتان لگانا کتنا بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعہ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ان منافقین کی اور پھر ان کی حرکتوں کو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا. اب یہ واقعہ افک میں آپ کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہوں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں. ان کے اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں کے نام پہ قرعہ ڈالتے. قرعے میں جس بیوی کا نام نکل آتا وہ آپ کے ساتھ جاتی. چنانچہ آپ نے غزوہ بنی مستلق میں, یعنی کہ غزوہ اور جنگ میں فرق یہ ہوتا ہے, غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے. تو غزوہ بنی مستلق میں آپ نے جب قرعہ ڈالا تو وہ قرعہ حضرت عائشہ کے نام نکلا. بس وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی, اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے. کہتی ہے میں ایک ہودے میں, یعنی کہ وہ جو اونٹ کے اوپر ایک گجرا سا نہیں ہوتا, اس پہ سوار تھی. جب اترتی تو ہودے سمیت اتاری جاتی, اور ہم اسی طرح سفر کرتے رہتے, یعنی کہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا وہ ہودہ نیچے رکھ دیتے تھے, اور پھر جب پڑاؤ یعنی کہ جب ریسٹ پورا ہو جاتا تھا پھر ہودہ جو تھا اونٹ کے اوپر رکھتے تھے اور دوبارہ سفر شروع ہو جاتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے, یعنی کہ واپسی پہ تھے اس غزوے سے, تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے. تو ایک رات کوچ کا حکم ہوا. یہ حکم سن کر اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی. جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی. کہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہی بات ہے کہ واش رومز تو ساتھ نہیں ہوتے تھے, جیسے اب بھی موٹر وے میں آپ کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم ٹوائلٹس اور واش رومز وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ بھی سفر میں تھی, تو جب ان کو رفع حاجت ہوا تو وہ ذرا دور جا کے جب
रफ़ा हाजत से फारिग हुई और वापस आने लगी तो उनको पता चला एक नगीनों का हार जो उनके गले में था टूट कर गिर गया। तो जाहिर है औरत है, ज्वेलरी से मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमारी इंस्टिंक्ट, हमारी फितरत में रखी हुई है, वो उसे ढूंढने लगी और उन्हें ढूंढने ढूंढने में देर लग गई। इतने में वो लोग जो थे, जब कूच का हुक्म हुआ, उन्होंने हजरत आयशा का हौदा उठाया, ऊंट पे लादा और चल पड़े। और कहते हैं ये उस वक्त का जमाना है जब हजरत आयशा खुद कहती हैं कि जिस जमाने में औरतें हल्की फुल्की हुआ करती थी, इतनी भारी भरकम ना होती थी, थोड़ा सा खाना खाया करती थी, इसलिए लोगों ने जब हौदा उठा के रखा तो उन्हें उसके हल्केपन का ख्याल ही नहीं हुआ। और कहती है अलावा अजी वो उस वक्त वो उनकी उम्र बड़ी कमसन थी। खैर वो हौदा ऊंट पे लादा और वो काफला निकल पड़ा हुआ। लश्कर के रवाना होने के बाद कहती हैं कि मेरा जो हार जो ऊंट के नीचे गिरा गया था वो मुझे मिल गया और मैंने उसे उठा लिया और मैं इसे ठिकाने की तरफ चल पड़ी। जहां रात को उतरे थे देखा तो वहां कोई नहीं था, कोई पुकारने वाला है ना जवाब देने वाला है और सब जा चुकी है। मैंने इरादा किया अपने ठिकाने पे चली जाऊं क्योंकि मेरा ख्याल था कि जब लोग मुझे नहीं पाएंगे तो मेरी तलाश में आएंगे। मैं वहां बैठी रही और नींद के गलबे में आया और वो सो गई। अब उस वक्त का एक रिवाज होता था कि एक किसी शख्स की वो ड्यूटी लगाते थे कि जो एक शख्स जो एक काफला चला जाए तो वो थोड़ी देर बाद उसके पीछे आए ताकि कोई चीज गिरी पड़ी हुई हो, कोई चीज हो तो वो उठाता है। तो लश्कर के पीछे पीछे गिरे पड़े की खबर रखने के लिए सफवान बिन मुअत्तल सलमी मुकर्रर किए गए। वो पिछली रात चले और सुबह कहते हैं ठिकाने के करीब पहुंचे उनके, और दूर से जब उन्होंने किसी इंसान को सोते हुए देखा तो मेरे करीब आए और मुझे पहचान लिया क्योंकि हजाब का हुक्म नाजल होने से पहले उन्होंने आपको देखा हुआ था। जब उन्होंने आपको देख लिया तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो हजरत आयशा कहती मैं बेदार हो गई, अपने चादर से अपना चेहरा ढांप लिया। अल्लाह की कसम उन्होंने न मुझसे कोई बात की और ना ही मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन के अलावा कोई और बात सुनी। उन्होंने अपनी सवारी उठाई और इसका पांव अपने हाथ से दबाए रखा तो मैं इस पर सवार हो गई। वो पैदल चलते रहे और ऊंटनी को चलाते रहे यहाँ तक कि हम लश्कर से जा मिले। जब वो ऐन दोपहर को गर्मी की शिद्दत की वजह से उतरे हुए थे और जिन लोगों की किस्मत में तबाही लिखी थी वो तबाह हुए, और इस तोहमत को सबसे ज्यादा फैलाने में अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन था। खैर जब हम लोग मदीना पहुंचे और वहां पहुंच पे कहती हैं कि मैं बीमार हो गई, यानी कि हजरत आयशा जो थी वो थोड़ी सी बीमार हो गई। और कहती है 1 महीना भर वो बीमार रही और लोग तोहमत लगाने वालों की बातों का चर्चा कहते रहे और मुझे खबर भी ना हुई। तोहमत क्या लगाई? नाउज बिल्ला, वो जो 3 कैरेक्टर्स का जैसे मैंने नाम लिया उन्होंने नाउज बिल्ला ये लगाई कि हजरत आयशा और वो जिनकी ड्यूटी लगाई थी ये नाउज बिल्ला उनके साथ कुछ उनका, बहरहाल मुझे कहते हुए मेरे जबान में लर्जा आता है कि कुछ उन्होंने उनके साथ गलत उनको मंसूब किया, क्योंकि वही बात है इंटरनेट का जमाना नहीं था, सबके हाथों में मोबाइल नहीं थे कि वो जैसे होता ना एक मैसेज जी वायरल हो गया, जैसे वो एक खातून जो मीनारे पाकिस्तान में जैसे वायरल उसका इंसिडेंट हो गया था। तो इसी तरह कोई ऐसा सूरत हाल नहीं थी कि लोग उनके हजरत आयशा के मुतालिक लोगों ने तो बहुत चर्चा किया, उनके ऊपर तोहमत लगाई, उनके ऊपर बहतान लगाए, लेकिन आपको इन चीजों का इल्म नहीं था हजरत आयशा को। कहती है आप कुछ बीमारी हुई, कहती है कि मुझे और तो कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन आप ये जरूर नोट करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहरबानी जो थी जो मुझ पे हुआ करती थी वो इस बीमारी में वो मेहरबानी नहीं थी। आप तशरीफ लाते, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, सलाम अलैकुम कहते, फिर पूछ के कि आपकी तबीयत कैसी है और चले जाते। तो इस बात से मुझे कुछ शक तो पड़ा लेकिन कुछ समझ नहीं आई कि वजह क्या बात है, क्या वजह क्या है। और बीमारी से कुछ अफाका हुआ और अभी कमजोरी कुछ बाकी थी तो मस्ता की माँ कहती हैं कि मेरे साथ थी, और फिर वही बात है कि उस जमाने में भी हुजरों के साथ अटैच वॉशरूम्स नहीं थे, तो रात के वक्त वो रफा हाजत के लिए निकली और मस्ता जो इनका खालाजाद भाई था, उनकी खाला उनके साथ होती थी, उनके साथ जैनी के अकेले नहीं निकली, उनके साथ वो निकली। और ये उस जमाने की बात है जब घरों के नजदीक बैतुल खला नहीं बनाते थे और अगले जमाने के अरबों की तरह रफा हाजत के लिए जंगल जाया करते थे, और क्योंकि घरों के करीब बैतुल खला बनाने से उनकी बदबू जो थी वो तकलीफ देती थी। खैर कहती है कि हजरत आयशा मस्ता की अम्मी के साथ जो अबू रहम बिन अब्द मनाफ की बेटी और सखर बिन आमिर की माँ
اور حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں اور ان کا بیٹا مستہ تھا۔ رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ہم دونوں گھر آ رہی تھیں کہ مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ گیا اور پھسل گئی اور ان کے منہ سے ایک دم نکلا مستہ ہلاک ہو۔ تو حضرت عائشہ نے حیرانگی سے پوچھا کیا کہتی ہیں آپ ایسے شخص کو کہتی ہیں کوس رہی ہیں جو بدر میں شریک تھا؟ یعنی کہ حضرت عائشہ کو برا لگا کہ آپ ایسے شخص کو کوس رہی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھا۔ تو ان کی امی کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ نہیں سنا جو وہ کہتا ہے؟ تو پوچھنے لگی کیا کہتے ہیں؟ تب انہوں نے مستہ کی ماں نے ان کو تہمت لگانے والوں کی باتیں بیان کی، جس کو سن کے کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا، اور کہتی ہیں میں جب گھر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہو؟ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں ان سے خبر کی تحقیق کروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے پاس آ گئی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا امی یہ لوگ میری نسبت کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، وہ اسے محبت کرتا ہے تو اس کی سوکنے بھی ہوں تو سوکنے بہت کچھ کر جاتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ کہتی ہے میں ساری رات روتی رہی، صبح ہوئی مگر نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی، یعنی کہ کافی دیر ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی بھی نہیں آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہ رہے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہیں، یعنی کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ جو مجھے چرچے جو مجھے باتیں سننے مل رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے بھی آپ کی پاک بازی کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضرت عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنگی نہیں کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں، اگر آپ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک بتا دیں گے، یعنی کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت بریرہ سے بھی پوچھ لیں۔ چنانچہ آپ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ عائشہ سے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ تو حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کے حق کے ساتھ بھیجا میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، ہاں اس میں ایک بات ضرور دیکھتی ہوں جس سے میں چشم پوشی کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ابھی کمسن بچی ہیں، آٹا گوندا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی معصوم تھی حضرت عائشہ، کہ جیسے آج کل کی نوجوان چھوٹی بچیاں آٹا گوند کے وہ چھوڑ جاتی ہیں اور وہ سو جاتی ہیں۔ ان شہادتوں کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، عبداللہ بن ابی کے خلاف آپ نے مدد چاہی، یعنی کہ انہوں نے پروپوگنڈا کیا تھا نا، تو مسلمانوں اس شخص کے مقابل کوئی میری حمایت کرتا ہے جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا ہو؟ میں تو اپنے اہل خانہ میں بھلائی ہی دیکھتا ہوں۔ جس شخص سے یہ لوگ آپ کو مطلب ریلیٹ کر رہے تھے اور اس میں بھی میں نے بھلائی ہی دیکھی ہے، وہ میرے گھر میں کبھی اکیلا نہیں آیا اور بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی کہ جس شخص کے ساتھ حضرت عائشہ کو منسوب کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی گواہی دی کہ وہ بھی ایک اچھا انسان ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر یہ اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے کا ہے تو آپ حکم بجا لائیں۔ یہ بات سن کر سیدنا سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے کہ وہ ایک نیک بخت آدمی تھے مگر قومی حمیت نے آدھ پہنچا، تو کہنے لگے سعد بن معاذ اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ اسے مارے گا نہ مار سکے گا، یعنی کہ وہ ان کے قبیلے کے شخص تھے تو وہ فوراً انہوں نے حمایت میں کہا کہ وہ تو بہت اچھا شخص ہے۔ میرے خیال سے آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو جائیں ان ناموں کے ساتھ، بہرحال آگے چلتے ہیں کہ اب اس پر دونوں قبیلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے رہے اور تھماتے رہے، اور جب وہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ دن ان کا رونے دھونے میں گزر گیا، مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ آنسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی،
اور ان کے والدین سمجھے کہ رو رو کے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی، اور اسی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ امیجینیشن میں نا وہ ایک منظر کو ویو اپ کریں کہ آپ حضرت عائشہ اپنی والدین کے گھر بیٹھی ہیں اور 2 دن سے رو رہی ہیں، نہ آپ کو نیند آ رہی ہے، ایک انصاری عورت آپ کے ساتھ بیٹھ کے رو رہی ہیں، اور اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ پھر بیٹھ گئے کہ اس سے پہلے جب سے مجھ پہ کہتی ہیں کہ تہمت لگی تھی جب آپ حضرت عائشہ کے پاس نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ بھر آپ انتظار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی۔ آپ نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھ کو تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، یعنی کہ 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں سن کر آپ نے حضرت عائشہ سے بات کی کہ اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری بریت یعنی کہ برات فرمائے گا، اگر واقعی تجھ سے کوئی قصور ہو گیا تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیا کہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ کیا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ جب آپ کا یہ گفتگو ختم ہوئی تو کہتی ہیں کہ میرے آنسو تھم گئے، یعنی کہ جو 2 دن سے رو رہی تھی ایک قطرہ میری آنکھ سے نہ نکلا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی کہ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھ کو زیادہ دیا نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں سے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے، آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں میں پاک ہوں، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو بھی آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے۔ اگر میں خدا نخواستہ گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے میں اسے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی سمجھتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی، انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اور تمہاری باتوں پہ اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کے کہتی ہے میں نے کروٹ بدلی اور مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری ضرور برات کریں گے، مگر اللہ کی قسم مجھے خیال تک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کریں گے جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی، اور میں اپنی شان میں اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے امید یہ ضرور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھ لیں گے جس سے آپ پر میری برات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہیں تھے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تو حضرت عائشہ کے آنسو خشک ہو گئے، اور وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب میں یا آپ کو ضرور بتائیں گے کہ میں سچی ہوں، لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے نہیں تھے، ہلے نہیں تھے، نہ ہی کوئی دوسرا آدمی کوئی وہاں سے باہر گیا تھا۔ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، معمول کے موافق آپ پہ سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا، یعنی کہ اتنی سخت ہوتی ہے وحی کہ سردیوں میں آپ پہ پسینہ آ گیا، مگر وحی اترنے میں ایسی سختی ہوتی تھی۔ اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے، اور پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ان الذین جاؤ پوری 10 آیات اتاری، اور جب یہ آیات اتری تو حضرت ابو بکر جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مستہ کی مدد کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی قسم کھا لی آئندہ میں مستہ کو کچھ نہیں دیا کروں گا، جبکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی بات کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ بہرحال یہ آگے جا کے آیات آئیں گی کہ جو 3 منافق تھے جن کا میں نے آپ کو نام شروع میں بتایا، ایک عبداللہ بن ابی تھے، ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور ایک مستہ تھے جو حضرت عائشہ کے خالہ زاد ان کے کزن تھے۔ تو حضرت ابو بکر جو تھے ان کی فیملی کی کفالت کیا کرتے تھے، اور جب ان کو پتا چلا کہ اس بہتان میں ان کے
ان کے بہن کے بیٹے کا ہاتھ ہے تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا، یعنی کہ میں ان کی مدد کر رہا ہوں اور یہ میری بیٹی کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی آیات اتار کے حضرت ابو بکر کو یہ بتایا کہ آپ کا اپنے اخلاق سے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اسی طرح ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا سزا دیں گے. اور یہ آیات سن کے حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. پھر وہ مستہ سے پہلے جیسا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا، یعنی کہ اسی طرح ان کی مدد کرتا رہوں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن جہش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے تھے کہ تم، یعنی کہ ان سے بھی وہ نا کلیریفیکیشن لیتے تھے کہ تم عائشہ کو کیسا سمجھتی ہو، تم نے ان کو کیسا دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا ہی سمجھتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب ہی میرے برابر کی تھی، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی. اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا اور ان کی بہن حمنا بنت جہش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والا تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہو گئی. یعنی کہ ام المومنین کی ایک عورت اور 3 لوگ تھے جو اس تہمت میں بہت انہوں نے کام دکھایا، اس بہتان کی بہت زیادہ تشہیر کی. اب آپ دیکھیں کہ ان تمام باتوں سے سبق کیا پتا چلتا ہے. یہ واقعہ بہت ڈیٹیل میں تھا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ام المومنین امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی بہتان کے حصار میں آ گئی. اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ کن کن باتوں کا چلا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ایک بہتان سمجھتے تھے اور اپنی زوجہ محترمہ کو نہیں، صفوان بن معطل کو ایک پاک باز انسان سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی یقینی علم نہیں تھا، اور آپ اس سلسلے میں پورا مہینہ بےتاب رہے، بے قرار رہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ جس سے آپ کو پتا چلتا کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ پاک باز تھی. اور وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کرنے میں جو 1 مہینے کی تاخیر کی، اس کی مصلحت یہی تھی تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ آپ عالم غیب نہیں تھے، آپ اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے جی، ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے ان کنسپٹس کو اللہ تعالیٰ کلیریفائی کرنا چاہتے تھے. پھر ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس قصے کا براہ راست صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنے سے اشارے سے بہتان تراشوں کا صفایا بھی ہو سکتا تھا، اور اس پہ آپ نے دیکھا جھگڑا بھی شروع ہو گیا تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پہ جو تھا بہتان برداشت کیا، لیکن مسلمانوں میں جھگڑا نہیں ہونے دیا. آپ کو پتہ ہے نا جب وہ دونوں قبیلے لڑ رہے تھے تو آپ نے ان دونوں کو خاموش کروا دیا. مطلب آپ نے اس پہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ کبھی سوچا بھی نہیں. اور پھر ہمیں ایک اور چیز اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ اپنے کامل یقین کے باوجود آپ اس واقعے کی حتمی تردید اس لیے نہیں فرمائی کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے تردید مخالفین کے نزدیک کچھ حیثیت نہیں رکھتی. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان کی بیوی پاک ہیں، لیکن اگر وہ یہ بات کہتے تو مخالفین اس چیز کو آنر نہ کرتے، اس چیز پہ وہ یقین نہ رکھتے. اور حضرت عائشہ کے والدین بھی ذاتی طور پہ حضرت عائشہ کو پاک باز سمجھتے تھے، لیکن ان کی والدین کی گواہی بھی اپنی بیٹی کے حق میں مخالفین کا منہ بند نہیں کر سکتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت زید سے، حضرت بریرہ سے اور حضرت زینب سے استفسار کیا اور پوچھا. یہ سب آپ کے گھر کے افراد تھے، آپ ان کی گواہیوں کو بھی نہیں مان سکتے تھے. تو سب نے پرزور الفاظ میں حضرت عائشہ کی پاک بازی کا بیان بھی کیا، لیکن آپ جو تھے مخالفین کا منہ بند نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ نے آپ کی پاک بازی کا بیان حضرت علی سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی گواہی دے دی. اب یہاں سے اس واقعے سے مسلمانوں کا جو بہت سے خیر کے پہلو نکلتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں امہات المومنین جو تھیں ان کی ایک بہن بھی اس بہتان میں شریک تھی، یعنی کہ ایک عورت کی شمولیت بھی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملے گا کہ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہو گیا، منافقین کا کلیریفیکیشن ہوگی کہ کون کون منافقین ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کے کمزور کر دیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا.
اور مسلمانوں کا اخلاقی جو تھا اخلاق اور زیادہ بڑھ گیا، اور جو افراد اس صدمے سے جس قدر متاثر ہوئے تھے، اللہ کی وحی نے ان کی تسلی اور خوشی ان کی اسی طرح زیادہ کر دی۔ اور جب وحی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی وجہ سے ہنس رہے تھے، اور حضرت عائشہ کے والدین بھی خوشی کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ شکریہ ادا کرو، اور حضرت عائشہ اس لیے خوش تھیں، ان کے وہم اور گمان میں نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پاک بازی بیان کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، ان کی برات کے لیے 10 آیات نازل کریں گے جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور اسی لیے ان کا آئندہ سے لقب صدیقہ پڑ گیا۔ اور مسلمانوں کو ایسی ہدایات اور احکامات دیے گئے، اور کہ جس میں تھا کہ جب بہتان کا عام چرچا ہونے لگے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتان جو ہے بہت زیادہ، اس میں جو سبق نکلتے ہیں کہ ہمیں جب تک کسی بارے میں کلیریفیکیشن ہو ہم کسی پہ بہتان نہیں باندھ سکتے۔ ہماری آج کل کی دنیا میں عام ایک چیز ہے، جہاں ایک لڑکا لڑکی دیکھی فوراً بہتان لگا دیا کہ یہ لڑکا لڑکی کے ساتھ خراب ہے۔ آپ کسی پارک میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی لڑکا لڑکی بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ پر آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔